الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وصحبه وآل بيته وذرياته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نبی کا زمانہ ہوگا وقت سہانا ہوگا. نبی کا زمانہ ہوگا وقت سہانا ہوگا. حسن و حسین دا سامنے نانا دا. نبی دا زمانہ ہوگا وقت سہانا ہوگا. حسن و حسین دا سامنے نانا ہوگا. مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی. مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی. مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا. مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا.
زہرا دی جوڑی ویندا جوڑی دے جوڑے چیندا پنجاں دا میرے اتے راضی گھرانہ ہوندا پنجاں دا میرے اتے راضی گھرانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا میں زبان ہوندا سونا مہمان ہوندا میں زبان ہوندا سونا مہمان ہوندا کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق عمر نال دل دا یارانہ ہوندا صدیق عمر نال دل دا یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا خالق کائنات جل جلالہ و عظم برہانہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پاک بلند بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین و سامعین قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 124 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور اس پر ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ مبارک کے اندر بھی ہم نے یہ بیان کیا کہ صفر مظفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ہی ہوتا ہے، یہ منحوس مہینہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی کام نہیں ہوتا، بس وہ شیطانی باتوں کے اندر زیادہ یقین کرتے ہیں اور اللہ رب العزت پر یقین کم کرتے ہیں، اور ان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے جب تک اللہ کچھ نہ کرے تو پوری دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ جب تک اللہ رب العزت کسی کو کوئی مصیبت پریشانی میں نہ ڈالنا چاہے تو پوری دنیا بھی زور لگا لے، اس کی کوئی مصیبت اس کو نہیں پیش کر سکتا۔ تو لہذا آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمارے اندر توہمات زیادہ ہیں، دین سے بہت زیادہ دوری ہے۔ تو آج کا نوجوان بڑا پریشان ہے، اور بالخصوص وہ نوجوان جو کسی جگہ پہ نوکری کرتے ہیں یا جن کے پاس کام نہیں ہے، یہ آیت ان کے بارے میں ہے۔ اور وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، جو دین کو دین صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے،
بس زبانی کلامی ہاں ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہم بھی مسلمان ہیں، اور مسلمانوں والی بات نظر نہ آئے، یہ قرآن پاک کی آیت اس کے بارے میں بھی ہے۔ آئیے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں، سورۃ طٰہٰ سورہ 12 آیت نمبر 124، اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمیٰ۔ ومن اعرض، وہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فإن له معیشة ضنکا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، اور قیامت والے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا، ساری دنیا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کی زبان ایک طرف، مدینے والے کی زبان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، مدینے والے کا بیان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ آج یہ سوال اپنے آپ سے آپ نے کرنا، گھر جا کے کہیں بیٹھ کے کونے میں سوچنا، یہ جو آیت آج ہم نے سنی ہے یہ میرے بارے میں تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا، قرآن تو ہمارے لیے ہی نازل ہوا نا یار، کہ ہم ہدایت پکڑیں۔ اب آپ نے یہ میری باتیں دھیان سے سننی ہے کہ ومن اعرض عن ذکری، اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے ذکر تو منہ موڑیا، فإن له معیشة ضنکا، میں ان دی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ہوں اپنے آپ کو کی فیصلہ کرانا ہے، کی سوچنا ہے، کیا میری زندگی تنگ ہے؟ کیا میں پریشان رہنا؟ میں کیوں پریشان ہے؟ میں پریشان ہوں، 3 ٹائم روٹی بھی کھا رہے ہیں، پیسے بھی جیب سے ہیں، گڈی بھی ہے، کار بھی آپ کا، ٹینشن کوئی نہیں، پھر بھی پریشان ہوں۔ پھر ان کا مطلب ہے کہ تو پریشان ہے، تو ان کا مطلب ہے کہ رب کے ذکر تو دور ہے۔ ڈپریشن کا مریض نے ٹینشن کے اندر رہنا ہے، 24 گھنٹے سوچتا رہنا ہے، 24 گھنٹے تین مصیبتوں نے اگوں پچھوں سجیوں کھمیوں گھیریا ہوا ہے، تو پھر یہ ہے تیرے واسطے یہ تاں ہی پریشانیاں تینوں گھیریا ہوا ہے۔ تو ومن اعرض عن ذکری، اللہ کے ذکر تو منہ موڑیا ہے۔ ہوں تسی آکھو گے نہیں اسی تو کدی کدی ذکر کر لینے، کدی کدی نہیں کرنا، روز ہی کرنا۔ جی میں روٹی روز کھائی دی ہے نا، ماڑی جی 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو گھر والوں کی خیر کوئی نہیں، ہاں جی پورے محلے میں پھر پتہ لگ جائے چودھری صاحب دوسرے جی اج کچھ ہو گیا ہے۔ اور روز کی روٹی کھانے والا بندہ روز نماز نہ پڑھے تو روٹی نہیں نہ کھانی چاہیے، روٹی تو رب ہی دے رہے ہیں۔ تو جیڑا رب روٹی دے رہا ہے، جیڑا رب رزق دے رہا ہے، جیڑا رب کھانا دے رہا ہے، کی خیال ہے اس رب کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ اتنے کسی بندے نو بندہ راہ بھولیا ہوئے نا، سویر کا راہ بھولیا ہوئے، سمجھ نہ آئے جانا کدھر ہے، تو کوئی انہوں چنگے راہ تے پا دے، سیدھے راہ تے پا دے، وہ کتے بھی انہوں ملے، وہ کہتا بڑی مہربانی یار، میں تیرے نال ادوں دی محبت ہوئی، وہ کہتا میں تینوں جانتا ہی نہیں، کہتا تو نہیں جانتا میں جاننا ہونا کیویں ہونا، میں تیرے کو ایک راہ ایک باری رستہ پوچھا ہی تو مینوں سیدھا راہ دس چڑیا، وہ بندے نو سیدھا راہ دس دئیے، اس تو ساری زندگی وہ بندہ نہیں بھولتا، اس بندے کا شکر ادا کرتا ہے کہ جیڑا رب سانو سارا دن 24 گھنٹے ہر لمحہ اپنی 1000 ہاں کروڑ ہاں نعمتاں عطا فرماندا ہے، اوندا شکر ہی کوئی نہیں، اوندا ذکر ہی کوئی نہیں۔ گھر دے اندر کنے افراد نے، کنے افراد جڑے نے جڑے کہ رات نو ہاتھ کھڑا کر دینا بھائی اج میں روٹی نہیں جے کھانی، ایک جی نہ کھاوے تو 7 جیاں نوں فکر ہو جاندے انہوں کوئی مسئلہ، تے گھر وچ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، 2 بندے نماز نہیں پڑھتے، 3 بندے نماز نہیں پڑھتے، فکر ہی کوئی نہیں، سوچے ہی نہیں کدی پتر دھی روٹی نہ کھاوے تے ابے نوں نیندر نہیں آؤندی، اماں نوں نیندر نہیں آؤندی، دھی پتر ٹک ٹاک ویکھ کے سو پے نے، منہ نال گانے بھی گائی جا رہے، ذرا تھوڑا جہا سوچ یہ صحیح حالت میں اگر موت آ جائے، بندہ گانا گا رہا ہوئے موت آ جائے، پھر حدیث پاک دے واضح الفاظ نے میں تم دسنا چاہنا، میرے کو کسے کہانیاں نہیں ہے، نہ میں ادھروں گل پھڑ کے ادھروں لا کے ادھروں پھڑ کے، نہ میرا ہے کوئی وتیرا ہے، وہ جڑے بت لکھے آتے نا اتنے پھر باہر جا کے گلاں بھی کرتے نہیں، اسی تو نہیں سی سنیا،
میں نہیں سنیا تو سن لو، بولو کچھ نہیں ہونے لگا. جیڑا بندہ جویں مرے گا قیامت والے دن اوویں اٹھے گا. جیڑا بندہ جیڑا کرتوت کر کے مرے گا قیامت والے دن اوویں اٹھے گا. اگر میں تمہیں سادہ جی مثال دے کے سمجھا دواں تو سبحان اللہ کہہ دیا جی امام علی مقام نے سر سجدے رکھ کے سر جھکایا، آپ سجدے میں سی، قیامت تک آپ سجدہ کریں گے، قیامت والے دن سجدے جھکیں گے. دنیا چاہے ایڈا لمبا کسی کا سجدہ ہے، ایڈا لمبا کوئی کسی کا جناب علی سجدہ. یہ بعد امام علی مقام نو شرف حاصل ہوئے کہ سر سجدے میں کٹا کے دنیا داروں دستا لوگو میرا نانا آ کے گیا ہے جڑا جویں مرے گا قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھے گا. میں اور خوش بخت ہاں، میں اور نواسا جن نے کربلا کے میدان کے اندر سر سجدے میں رکھے ہن قیامت نہیں اٹھے گا. ایڈا لمبا سجدہ. تو جڑا تلوار چلانا مر گیا شہید ہو گیا، قیامت والے دن جو تلوار چلانا رہتے. تو جڑا بندہ گانے گانا مر گیا. ہوں اتنے کوئی بندے نے گانے لائے ہوں میں باہر نکل جا تو ہولی جا آخے گا تھوڑی آواز کٹ کر بند ہونے ویسے کوئی نہیں کرنے، بس ایویں وہ کر سکا گئے آواز گانے کی کٹ کر لیا. ہوں میرا زیادہ ڈر ہونا چاہیے کہ رب کا اچھی رہے بولے نہیں یار. یہ سادیاں گلاں نہیں ہوندیاں کہ اگر بندہ کوئی سمجھ آئے. آج کے نوجوان کو چاہیے سی کہ جناب عالی چہرے تے داڑھی شریف ہوتی، ہاں جی سینے چ قرآن ہوتا، نماز ٹائم مسیت بھری ہوتی اور دنیا والے پتہ چلتا اور دنیا والی ہو بے شک اسی جس طرح سے بھی گناہ گار ہاں لیکن دین دے وفادار ہاں. اچھی ہاتھ کری اللہ بے شک اسی بڑے گناہ گار ہاں لیکن دین دے وفادار ہاں. دنیا دا کم لیٹ ہوتا ہے ہو جائے لیکن اسی رب دی نماز نہیں لیٹ ہوتی، لیکن اسی دس تو مس نہیں ہوتے. چلو ایک تو جڑا مصروف ہے انہوں کا چلو بہانا یار ہے قیامت میں تو یہ نہیں نہ چلنا بہانا کہ میں جناب پلستر کر رہا سا میں گڈی چلا رہا سا. یہ تو چلو بہانے ساڈے وقتی طور سمجھ آتے ہیں چلو یار بندہ بجلی سی بعد جو پڑھ دے گا یا جہاں ہے ہی ویلا موبائل چولی چ لے کے بیٹھا ٹک ٹوک پہ سنتا ہے گانے پہ سنتا ہے، ہاں جی گندیاں کڑیاں دیا تصویراں پہ ویچ ہے. اگر اتنے موت آ جائے تو رب نو کی جواب دے دے؟ جدو اسرائیل وہدا نا بندہ تو نظارہ ہوتا ہی انہوں ویخ لینا اکھاں پکھیاں ہو جاتی ہیں گھر والے پوچھتے ہیں تینوں کی ہوا پھر بولتا نہیں اگوں کیوں؟ سب تو پہلے وہ فرشتہ کا منہ ہی بند کر دیا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سورت یاسین شریف ہے. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم انسانوں کے منہوں کے اندر تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے. جس طرح حکومت آج کل دکانوں کے شٹر کے اوپر تالا نہیں لگا رہے، اس طرح ان کے منہ کے اندر تالے لگ جائیں گے، وہ نہیں بولیں گے، زبان سے بات نہیں کریں گے. یا اللہ پھر ہم اپنا حساب و کتاب کیسے دیں گے؟ ہم کیسے بتائیں گے؟ کیسے بہانا بتائیں گے کہ میں ٹک ٹاک کھیل رہا سا، ٹک ٹاک دیکھ رہا سا، ہاں جی لوڈو کھیل رہا سا، میں جناب گیم کھیل رہا سا، میں فلم دیکھ رہا سا، میں گانا سن رہا سا، میری نماز لنگ گئی. اللہ نے آکھنا ہوں تیری زبان بند دے، ہوں تو نہیں بولنا. کون بولے گا؟ فرمایا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اے تواڈے ہاتھ تے تواڈے پیر ساڈے نال گلاں کرن گے، سانو دسن گے. انہاں ہتھاں نے دسنے، انہاں ہتھاں نے کہنے یا اللہ ساڈا قصور کوئی نہیں، تو ہی سانو ایں دے نال لایا سی. انہیں ساڈے کول آ بھی کرایا ہے، آ بھی کرایا ہے، آ بھی کرایا ہے، آ بھی کرایا ہے. پیر آکھن گے انہاں سانو تو ایں دے نال لایا سی، اے سانو سیلنے وال لے کے گیا، اے سانو زنا وال لے کے گیا، اے سانو کتیاں دی لڑائی دیکھن واسطے لے کے گیا، اے سانو جناب علی پیڑیاں جگہ تے لے کے گیا. لیکن اے او خوش بخت لوگ نے جنہاں دے منہ تے زبان تے تالے ہون گے لیکن انہاں دے ہاتھ کہہ دے ہون گے یا اللہ تو شکر ہے تیرا بڑا کرم ہے لایا تو این دے نالے، لیکن ان نے ساڈے نال پیڑا کام نہیں کیتا. انہیں ساڈے اندر جدوں بھی اسی آئے ہاں ان دے ہاتھ وچ یا اللہ دا قرآن سی یا مدینے والے دا فرمان سی. کچھ وہ بھی پیر ہون گے جڑے اللہ دی بارگاہ جاکدے ہون گے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے انہیں اپنے پیر زنا وال نہیں چلائے، چوری وال نہیں چلائے، غیبت وال نہیں چلائے، پیڑے راستے وال نہیں چلائے. ان دے پیر جدوں بھی چلے نے یا رب دے گھر وال چلے نے یا تیرے خانہ کعبہ وال چلے.
کہ اج دا نوجوان اگر وہ پریشان ہے 25 سال کا نوجوان بھی چٹے وال کر کے بیٹھا ہے تو لگتا جی 50 سال کا بابا ہے. یہ مطلب یہ ہویا کہ ومن اعرض عن ذکری اللہ تعالیٰ فرماتا جڑا میرے ذکر تو منہ موڑے گا فإن لہ معیشۃ ضنکا میں ان کی زندگی تنگ کر دیا گا. میں ان کی زندگی تنگ کر دیا گا. لوگ سمجھتے ہیں تنگ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پیسے نہ ہوں گے ان کی زندگی تنگ ہوئے گی. نہیں, بعض ایسے بھی ہیں جڑے اللہ ساری زندگی کرتے رہے, کرائے دے مکان کی موت آ گئی نہ مطلب تنگ زندگی کا مطلب کی ہے کہ انہوں کبھی سکون نہیں آئے گا. پیسہ سامنے پیا ہوئے گا, اولاد سامنے ہوئے گی, کار جناب سامنے ہوئے گا, گڈی تھلے ہوئے گی, بڑے جناب علی اللہ, لیکن دلی سکون نہیں, دلی راحت نہیں. کیوں نہیں؟ اللہ نے ذکر تو دوری. اور سارے گھراں دے اندر تسی ہن مینوں ایمانداری نال دسنا, میں تواڈے گھراں چ نہیں نہ جاندا, چلو تسی آپ ہی دسنا کہ سارے گھراں وچ زیادہ موبائل چلدا ہے کہ قرآن چلدا. فیصلہ تواڈے. ہو سکتا میری گل کا کوئی برا محسوس کرے. اسی مسلمان ہاں, دسنا تسی او بچہ جڑا کہندا میں نہیں قرآن پڑھیا, سب تو مہنگا موبائل اندے کول ہے, سب تو زیادہ موبائل دیاں ایپلیکیشن انہوں پتہ ہوتا ہے, آ کھولیے تے آ نکلدا ہے, اے کھولیے تے آ نکلدا ہے, ایتھے لگ جائے تے ایتھوں کھل جاندا ہے. میں آکھیا تیرا بس ایتھے ہی دماغ چلیا, قرآن تے نہیں چلیا. قرآن پڑھن واسطے تیرا دماغ نہیں چلیا. سانو سمجھ نہیں آؤندی. میں آکھا جڑا ومن اعرض عن ذکری اللہ دے ذکر تو منہ موڑے گا پھر انہوں سمجھ آؤندی بھی نہیں. اللہ دے واسطے رستہ ہی تنگ کر چھڑ جائے. جدو بندہ سیدھے راہ سیدھے رستے اللہ دا ذکر کرنے واسطے ٹر پیندا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کا دل بھی وسیع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سکون بھی عطا کرتا ہے. جدو یہ آیت 124 نازل ہوئی, شان نزول دا ہے. میں 2-3 تفسیراں دے نام ہی لے لینا. تفسیر ابن کثیر, تفسیر قرطبی, تفسیر مزری, انہاں دے اندر اس قرآن پاک دی آیت دا شان نزول دے بارے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تنگ زندگی کیا ہے؟ تنگ زندگی سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتا میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنگ زندگی سے مراد یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر سکون ختم ہو جائے گا. جب تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے تمہاری زندگی سے سکون اٹھ جائے گا اور تمہارے دل میں پریشانی رہے گی اور تمہارے رزق سے برکت اٹھا دی جائے گی اور مرنے کے بعد قبر بھی تنگ کر دیا جائے گا. اتنی بڑی وسیع مسجد ہے, 10-12 پنکھے چل رہے ہیں, پھر بھی پسینہ آ رہا ہے. کوشش ہے تقریر ختم ہو تو باہر جائیں. آپ جا بھی سکتے ہیں, آپ ابھی جائیں تو جا سکتے ہیں, کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. مرنے کے بعد قبر کے اوپر جو سلیبیں ہیں نا آپ نے وہ بھی نہیں ہلا سکتے. کس گرمی سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے تھا؟ اس گرمی سے جس گرمی کے اوپر پنکھے بھی چل رہے ہیں, اتنا بڑا ماحول بھی ہے, اس گرمی سے جو ڈرنا چاہیے یا اس گرمی سے جو ہے بھی 7 فٹ کی اور ہے بھی اس کے اندر جناب اندھیرا, اس کے اندر کوئی بجلی کا بھی سسٹم نہیں, سولر کا بھی سسٹم نہیں, ہوا کا روشن دان بھی نہیں. کیا اس گرمی کے بارے میں آپ کے پاس کچھ اتنا اعمال ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال میرے سمیت کوئی یہ نہ کہے کہ آپ بڑا متقی ہے, میں تمہارے سارے تو حقیر ہوں گا, تمہارے سارے تو زیادہ گناہگار ہوں گا. میں تو نہیں کہہ سکتا ہاتھ کھڑا کر کے کہ میری قبر تو چھنیاں مہان گیا, میں تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنا. اللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں, میں پھر بھی ہاتھ کر کے نہیں کہہ سکتا. اور میں صرف حافظ قرآن نہ دا نہیں, حافظ نہیں حافظ ہوں. اور اس سبحان اللہ کہو کوئی روڑا نہیں. اللہ کوئی نہیں میں گا. الحمدللہ 2003 کا حافظ قرآن, ہر سال مسلح سے کھلو کے اللہ کا قرآن سنا. اللہ کوئی نہیں ہے, لیکن قرآن دی جڑا قرآن جنہیں پڑھی ہے, جنہوں یاد ہے, جنہیں حفظ کیتے ہیں, وہ دی شان ہے. قیامت والے دن اپنے خاندان وچوں بعض کتابوں کے اندر 7 نسلاں جڑی صحیح روایت ہے, کم از کم 10 ایسے بندے وہ اپنے نال جنت وچ لے کے جائے گا جنہ تو جہنم واجب ہو گئی. کنے 11-10 بندے پہ بول دینے, میں چلو منہ ہی نو کر لینا. قیامت والے دن جڑا حافظ قرآن ہوئے گا وہ ایسے 10 بندیاں
जन्नत में लैके जाएगा जिन्हों के मोहर लगी है जन्मी ने ए जन्मी ने ए जन्मी ने ए जन्मी ने। वो जो हाफिज़ कुरान आएगा अल्लाह ने आखेगा या अल्लाह मेरे वास्ते, अल्लाह फरमाएगा जन्नत। या अल्लाह क्यों? तू हाफिज़ कुरान है। अब हाफिज़ कुरान फिर आखेगा तेरा ऐलान है, तू आखने जो कुरान पढ़ेगा जिन्हें कुरान याद है वो 10 बंदियां जन्नत में लैके जाएगा। आ मेरा चाचा है, आ मेरा ताया है, आ मेरी बहन है, आ मेरा रिश्तेदार है। ये जहन्नम नूं जा रहे हैं, मैं जन्नत नूं जा रहा, मैं तो नहीं जाना। मैं ते अल्लाह फरमाएगा फिर या लेना भी गल, अल्लाह फरमाएगा लै जा। हुण गल मैं इत्थों बड़ी स्वादी करन लगा, जो तुहानूं समझ आवे तो सुभान अल्लाह, ना आवे तो फिर 2 बारी सुभान अल्लाह। एक बारी उंज कह लो हाफिज़ कुरान की शान है आ मेरे वर्गा निकम्मा बंदा कि जिन्होंने जनाबे वाली नमाज भी टुटी फुटी पता नहीं सीधी आती है कि नहीं आती, क़यामत वाले दिन इनू अल्लाह तौफीक देगा कि जनाब वो 10 बंदियां नूं चुक के जहन्नम चों। हुण लोग आंदे नबी कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरा मुंडा हाफिज़ कुरान होवे वो 10 बंदियां नूं जहन्नम चों कढ के जन्नत लै जाएगा, तू आना नबी कुछ नहीं कर सकता। ओए अगर तेरे मुंडे दी ये शान है तो जिन्हां दे घर ही कुरान आया होवे, और तेरे मुंडे की यह शान है जिंदी दाढ़ी भी पूरी नहीं, जेड़ा नमाज भी नहीं पढ़ता, हाँ जी, जेड़ा तरावियां भी नहीं सुनाता, और तू अपने आप से फख्र करे मेरा मुंडा हाफिज़ कुरान है, ये 10 बंदियां नूं जन्नत लैके जाएगा। और ये किवें हो सकता है? और जिन्हां दे घर कुरान नाज़िल होया तू कहना अबू बकर उमर जन्नत जाणगे, ऐसा नहीं हो सकता। तेरा मुंडा 10 नूं जन्नत लैके जाएगा, और मेरे नबी के हाथों में जिन्हां ने हाथ दे छड्डे और मेरे नबी भी उन्हां नूं जन्नत विच लैके जाणगे। उन्हां दी सब तो वड्डी दलील तेरे मुंडे ने मरना है, कबर जाने, उन्हें खुद भी लित्तर खाने ने, फिर जाके फैसला होना है कि ले जाना भी कि उन्हें भी नाल उन्होंने जाना, ये बाद का फैसला है। लेकिन तेरे में नबी दे यार यारे यार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज भी मेरे नबी दे नाल सुते हुए। मिसाल मैं छोटी जी मिसाल देना, चलो मैं अपना नाम नहीं लेंदा, अनवार हनफी साहब के बारे तो सारे का काम ठीक है, अल्लाह के वली भी ने, इलम वाले भी ने, बुजुर्ग भी ने, सारा कुछ ही है। हुण मिसाल के तौर पर बाद बेली आ बड़े भरा उन्होंने तो फिर साडियां गल्लां चंगियां नहीं ना लगदियां, दुश्मनी विच ही होते हुण वो आखन भी असीं अनवार हनफी साहब नूं नहीं छड्डना, असीं तो जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे। हुण अनवार हनफी साहब नूं असीं कहने तुसीं जनाब दफ्तर जाओ, असीं तुहाडा बाहर पैर देने पहरा देने, ते जिहड़ा बंदा बाहर पहरा देंदा उहदा की मतलब है? हुण कोई मसला, हुण कोई मसला, हुण कोई अंदर वड़ सकदा, हुण कोई नुकसान पहुंचा सकदा? हुण यारे गार हुण भी ते हजूर दे नाल सुते होए ने, जो हजूर दे नाल ने कितनी जुर्रत जिहड़ा आवे हजूर दे कोल जिहड़ा इन्हां नूं नुकसान पहुंचा सके। इहदा मतलब ये होया जिहड़े अज भी जफा पा के गुंबद खजरा दे अंदर सुते हुए ने ना, क़यामत वाले दिन इन्हां ने बाबियां दी सिफारिश करनी है, बाबियां दी बाबे बोलो तुहाडी गल पे कर रहा। क़यामत वाले दिन फरूक आज़म हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ये बुढ़िया बाबियां दे सरदार होणगे, ये जन्नत विच इन्हां नूं लैके जाणगे, हसनैन करीमैन नौजवानां दे सरदार होणगे, उन्होंने भी जिंदगियां गुजारियां। जिन्नी तंगी रिजक दी उन्होंने सी ना असीं नहीं देखी। एक बंदा हथ खड़ के खड़ा करके कहे कि मैं अपनी जिंदगी सफाईदे के पत्ते खाधे सी, मैं मस्जिद अंदर बह के मस्जिद अंदर बह के मिंबर सुनते बह के मैं वादा करना जेड़ा बंदे ने जिंदगी एक बार भी पत्ते खाधे ने उनका 3 टाइम का खाना मैं अपने जिम्मे लेना। जिन्ने भी बंदे बैठे हथ खड़ा कर दे कोई एक बंदा भी फलाने दिन मैंने रोटी नहीं खाधी, मैं घा खा के सुता, कुरबानी का बकरा लिया सी तो जनाब मैं उतों जनाब चीज़न लैन गया तो कोई 2 किलो मैं अपने वास्ते लिया था, मैं उधर चीज़न खाधा, वो कोई हथ खड़ा करे जिन्ना चिर मेरी जिंदगी 3 टाइम का खाना मैं उन्होंने खवाऊँ। कोई है बंदा नहीं ना 3 टाइम खाना मेरे, चलो 2 टाइम हर बंदा ही खा रहा, चलो 2 टाइम नहीं एक बंदा एक टाइम का खुला है ना यार। सहाबा इकराम ने 2 दिन नहीं जे खाए, सहाबा इकराम ने 3 दिन नहीं जे खाए, 12-12 साल तक दरख्तों के पत्ते खाते। और सहाबा ने फिर आकर तंग हो के जो बंदा मजबूर हो जाता है ना, जिवें हुण महंगाई का दौर है,
کوئی بندہ تنگ ہو کے کہندا ہے کسی دکاندار نو یا بینک والے نو یا فیکٹری والے نو ساڈی جناب تنخواہ ودا دیو، بڑا پٹرول مہنگا ہو گیا، ایڈا بڑا مہنگا ہو گیا، گھیو بڑا مہنگا ہو گیا، اگوں کہندا تو چھٹی کر۔ اندا یہ جواب ہے۔ ایک بندے نے بڑی محنت نال بڑا سوچ کے بڑا جناب صبر کر کے ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، انہیں بڑا سوچ کے آخیا یار ہوں نہیں میرا کوئی ہزار ودا دیو، انہوں کو یہ نہیں آخیا گیا سوچنے یا کرنے تو چھٹی کر، تیرے نخرے نہیں پورے ہوئے۔ صحابہ بھی بڑا تنگ ہو کے نا صبر جدو ختم ہو گیا عرض کی حضور مہربانی فرماؤ تسی تے ہو جڑا انگلی دا اشارہ کرے تے چاند نہیں ملے، تسی تے ہو جو انگلی دا اشارہ کرو چاند نہیں بھی تھلے آ جان، سورج ہری بھی موڑ جان، اشارہ کرو، ابو جہل دے ہاتھ وچ کنکر بھی آکھن اے رسول جے سونے مہربانی نہ کرو تے حضور اگر چاہے تے رزق دے پہاڑ بھی دیکھ سکتے، لیکن ساڈے واسطے دسیا ساڈے واسطے حضور نے فرمایا کی گل؟ عرض کی حضور اے ویکھو ساتھ قمیضاں چکیاں، اے ویکھو اسی ایک ایک پتھر بنے ہیں پیٹاں دے اوتے اسی توڑ سکیے، تھوڑی جی ساڈے جناب مشقت جڑی پیدا ہو جائے، اسی تکلیف تھوڑا باہر نکل آئیے، ساڈی بھوک تھوڑی جی کم ہو جائے، اس واسطے تو اسی پتھر بنے نے۔ صحابہ کرام جدوں اینی گل کیتی مدینے والے بھی اپنی قمیض چکی، فرمایا تسی ایک ایک بنے ہیں میں دو دو بنے ہیں، جے کسے دا تسی فائدہ نہیں نہ کر سکتے اے اللہ دا نام جے نقصان بھی نہ کرے، اے ہاتھ میرے جڑے اسی او مسلمان ہاں سانو انہاں رب دا ڈر نہیں جنہ جُتی چکن دا ڈر ہے۔ اس طرح دا نماز اتنے پڑھتے ہونے ہیں دھیان ساڈا ہے رات یار گرجن والے کولوں گئے ہاں اتوں جناب 4000 کی جُتی لے کے آیا، مولوی صاحب نے پتہ نہیں کدوں سلام پھیرنا ہے کوئی چوک ہی لے آئی، ہوں مینوں دسو کہڑی نماز؟ اللہ قرآن کے اندر آ گیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا کہ جڑا میرے ذکر تو منہ موڑے گا میں ان کی زندگی تنگ کر دیا گا، اور پھر قیامت والے دن انہوں انا کر کے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قیامت والے دن انہوں میں انا کر کے اٹھاواں گا۔ میں اس آیت کو یہ سمجھیا وہ اج بھی انا ہی جنہوں رب نے قیامت میں انا کرنا ہے انہوں ہی انا کرنا ہے نا جڑا ذکر تو دور ہے، تے جڑا اج نماز نہیں پڑھدا وہ بھی انا، جڑا اج قرآن نہیں پڑھ رہا وہ بھی انا، جڑا روزے نہیں رکھدا وہ بھی انا، جڑا حج ہوندے فرض پیسے ہیں پھر بھی نہیں جاندا وہ بھی انا۔ ہن تو سارا کچھ نظر آ رہا ہے لیکن قیامت نو حقیقی طور تے انا اٹھے گا، میں انا اج ہی انا کہ انہوں نے دسدا ہوندا کہ مسیح دے نیڑے اذان دی آواز سن کے اگا نہ لنگدا بلکہ موٹر سائیکل لا کے مسیح تے وڑ آندا اور عرض کردا یا اللہ مینوں کم بڑا ضروری تھی پر اے اس تو ضروری تھی۔ ایک بار یا محلہ بھی بولے نا سبحان اللہ، کام مینوں بڑا ضروری سی، میں ہاسپٹل جا رہا سا ایمرجنسی خون دے رہے، ہو سکتا میرا خون دین تو بندہ بچ جاتا، اس تو زیادہ ضروری سی نماز، ہو سکتا تیرا خون دے کے بھی وہ نہ بچتا، ہو سکتا تو راہ جانا موٹر سائیکل پنچر ہو جاتی 10 منٹ پھر بھی لیٹ ہو سکتا ہے نا، سارے کام ہو سکتے ہیں جے تو نماز پڑھدا دعا کردا یا اللہ میرے جان تو پہلے میرا بیلی میرا سجن میری امی میرا ابا میرا بھرا میری مشیرہ میرا رشتہ دار یا اللہ میرے انتظار سے میں تیری بارگاہ چا نالے تے خون دین جا رہا یا پتہ لین جا رہا یا میں پیسے لین جا رہا، میں نماز بھی پڑھنا ہے، میری نماز بھی قبول کر میری دعا بھی قبول کر۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔